چھوڑ دیں گے. دنیا میں بہت کچھ کر رہے تھے, وہ دنیاوی کچھ نہیں کریں گے وہاں پہ. پھر لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنی, ہر ایک اپنا اپنا سوچے گا. تو یہ ہیں یہی ماں باپ جو دنیا میں کہیں گے میں ماں ہوں, میں باپ ہوں, میں بھائی ہوں. یہ قیامت کے دن کیا کریں گے یہ آپ نے دیکھا. سورہ توبہ آیت نمبر 1-8 میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, آپ کے بیچ میں رسول آیا, عزیز علیہ ما عنتم, اس کو بہت پریشانی ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے جب آپ کچھ مصیبت سفر کرتے ہو. ہاں کس چیز کی, مطلب کیوں اس کو دکھ ہوتا ہے, کیا چیز کے, کہ ان کو گائیڈنس کیوں نہیں آ رہی, یہ کیوں نہیں صراط مستقیم پہ چلتے ہیں. ان کو فکر تھی کیونکہ کل وہی ضرورت ہے, مگر ماں باپ ہمیں یہ نہیں دیتے. آج کل بھی ماں باپ کون قرآن بچے کو بولتا ہے, پہلے ایک ہوتا ہے نام کے لیے درسگاہ بھیج دو امام صاحب کے پاس, وہ نام کے لیے ہوتا ہے. دوسری طرح سے یہ ماں باپ آفیسر بننے کے لیے, ڈاکٹر بننے کے لیے فجر میں اٹھتے ہیں, بچے کو ٹیوشن پہ چھوڑتے ہیں. فجر میں کیوں, امیجن کرو فجر کو چھوڑ کے فجر میں اٹھتے ہیں, ٹیوشن پہ چھوڑتے ہیں. کیوں, اس کو ڈاکٹر بننا ہے, اس کو انجینئر بننا ہے. تو ماں باپ ایسے ہیں, ماں باپ ہم لالچی ہوتے ہیں, اتنی محنت دنیا میں کراتے ہیں نام کمانے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے, حالانکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں, اور نام ہونا چاہیے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب ہم چھوٹے تھے کیا فکر ہوتی تھی, جب ہم دنیا میں تھے کیا فکر ہوتی تھی, یہاں چھوٹے ہو کے دنیا کے لیے اس کو فکر ہوتی تھی یہ کیوں نہیں ہے صراط المستقیم پہ, کیوں نہیں آتے ہیں اس پر. ہاں پھر عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور مومن کے لیے بہت ہی رحم, ہمیشہ مومن کہیں مصیبت میں تھا پہلے آتے تھے, اور عام پبلک کے لیے اس کو ہمیشہ فکر ہوتی تھی یہ کیوں نہیں اسلام پہ آتے ہیں, یہ کیوں نہیں. آپ سمجھ گئے, ہم ہمارے ماں باپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں, وہ اس وقت بھی سوچ رہے تھے دنیا کا نہیں آخرت کا, کیونکہ کل وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کہنے چاہتے تھے دین, اس وقت وہی آئے گا سامنے بھی, مگر باقی بھاگ جائیں گے. تو پھر بیسٹ کون رہا پھر, آپ سمجھ گئے. اینڈ سورہ عمران آیت نمبر 31 میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ ہے, اگر آپ سچ میں اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحبکم اللہ, تو پھر آپ میرا کہنا مانو, ماں باپ کا کہنا مت مانو, ٹیوشن جاؤ, وہ سب ٹھیک ہے وہ کرنا ہے, وہ ڈینائی نہیں ہے, آپ کو جتنا دنیا میں ضرورت ہے اس حساب سے چلو, مگر دنیا میں آپ کس کے لیے آئے ہو وہ پہلے کرو. اگر علم اللہ دے رہا ہے تو اس کا علم سب سے امپورٹنٹ ہے, دین کا علم سب سے امپورٹنٹ ہے. میں نے بھی دنیا علم کافی کیا ہے, مگر دین زیادہ امپورٹنٹ ہے, پہلے اس کو, باقی جو ہے اللہ رزق دے گا. باقی اگر ڈاکٹر بنے انجا ہر ایک چیز میں بن لو, کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, ہم تو پہلے دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں نا, تو دنیا کے لیے حرکت کر لو, مگر اتنی حرکت مت کرو. پھر کیا کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آخرت کے لیے 2 ہے, تو آپ آخرت کے لیے دگنا کرو. اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, IAS افسر بننا چاہتے ہو, اس کو مانو 1 گنا محنت کرو. کتنا, اب آپ 1 گنا مطلب رات بھر پڑھو وہی ہے, مگر پھر اس کا ڈبل کر لو, کیونکہ اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ یہ کتاب ختم کر سکتے ہو دنیا میں, کوئی کتاب دنیاوی, تاکہ افسر بنو. تو وہی محنت ڈبل کرو دین کی دنیا میں, دین کی کتابوں میں. آپ سمجھ گئے, میں یہ کہ میں نہیں کہتا ہوں آپ افسر مت بنو, میں کہتا ہوں جتنی محنت کرو دماغ میں رکھو, ڈبل کر لو دین کے لیے. آپ سمجھ گئے. تو یہ دعا ہے, وہاں دنیا ایک ہے, سورہ بقرہ ایک میں ہے کہ وہ صرف دنیا مانگ رہے تھے, اس کے بعد یہ آیت ہے کہ نہیں, وہ دنیا مانگ رہے تھے, ہم یہاں پہ دنیا مانگ رہے ہیں. آج کل دین کوئی نہیں مانگتا. اللہ نے کہا دنیا مانگو, محنت کرو, جتنی کرنا ہے, رات بھر جاؤ دنیا کے لیے کر لو, منع نہیں کیا, مگر جتنی طاقت ہے, اگر رات بھر کر رہے ہو تو پھر دگنا دین کے لیے کر لو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تو پھر سے کہا کہ دنیا کے دین کے لیے وہی کامیاب ہے. اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, ہمیں یہ کہا کہ محمد اللہ ماں باپ اسوۃ حسنہ نہیں کہا, رسول اللہ کو اسوۃ, بیسٹ ایگزامپل, نمونہ, سیمپل, ٹاپر, فرسٹ پوزیشن ہولڈر رسول اللہ ہے, اس کو فالو کرنا ہے, ماں باپ کو نہیں کرنا ہے فالو اس میں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں واپس اس پر. لو یطیعکم فی کثیر من الامر,
اب آپ کہتے ہو کہ اگر یہ رسول اللہ تمہاری بات مان لیں، زیادہ تر آپ کی بات مانے، فی کثیر من الامر لعنتم، تو کیا ہوگا؟ آپ لوگ مصیبت میں پڑ جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے. فار ایگزامپل صحیح بخاری کی حدیث ہے 5063، ہاں اس میں ہے تین شخص محمد کے پاس آتے ہیں، محمد کے وائفز کے پاس آتے ہیں امہات المومنین. تو ان کو کہا کہ یہ محمد کیسے عبادت کرتے تھے، ایسے ایسے. تو ان میں سے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک نہیں، میں روزے رکھوں گا دن بھر، میں شادی نہیں کروں گا. یہ مشہور حدیث ہے. میں یہ کہنا، اگر یہ ہوتا کہ یہ کرنا ہے جو ان کو خود ہی سوچتے ایسا کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں ہوتے، وہ اس کو کہتے ٹھیک ہے کر لو. وہ جوش میں آ رہے تھے، ایک نے کہا میں یہ کروں گا، تو ایک زیادہ لالچ، مطلب ثواب کمانے کے لالچ سے یہ کریں گے، جوش میں آتے ہیں. مگر یہ کتنا مشکل ہوتا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہاں ٹھیک ہے پڑھو، یہ اس پر واجب ہو گئے، پھر کتنا مشکل ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی کرتے تھے دین میں. وہ بہت سارے حدیث ہیں. تو ان کی رائے یہ تھی، تو یہی کہا اللہ یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، مشکل میں پڑو گے آپ لوگ. پھر ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ سبحانہ، جب بھی یہ نا قلوب اور ایمان، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہتے ہیں کسی کو ایمان دیتا ہے، مومن بناتا ہے، وہ کہتا ہے اولئک، جو اللہ تعالیٰ ہے، قطب فی قلوبہم الایمان، وہ اس کے دل پر ایمان لکھتا ہے. کیسے لکھتا ہے اللہ جانتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ. اس لیے دل ایمان آپ کو ملے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ جب کسی کو ہدایت کرتا ہے، اس کو پتہ ہے اب یہ ہدایت پہ رہے گا، یہ سب اس کو پہلے پتہ ہے. تو لہٰذا اس کو دل پر کیا لکھتا ہے؟ کون لکھتا ہے؟ کیسے لکھتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں. پھر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اور اس کی پھر کیا کرتا ہے؟ سپورٹ کرتا ہے. کس سے؟ قرآن سے. یہاں روح قرآن ہے. اللہ نے قرآن کو کیا کہا؟ روح. چونکہ ایمان والا ہے، قرآن پڑھتا رہے گا، سیکھتا رہے گا، تو ہمیشہ اس کو مضبوط کرتا ہے قرآن. تو اس کو روح قرآن جو ہے کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو ایمان دل میں سجاتا ہے وغیرہ، پہلے کیا لکھتا ہے اس پر؟ ایمان. ٹھیک ہے. تو جب ایمان لکھا، وہ شخص پاک بن گیا. کیا بن گیا؟ پاک بن گیا. اسی لیے سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. کیوں نجس ہیں یہ وہ والی نجس نہیں ہے اس پر پیشاب لگا ہے نجس ہے. پھر کیا ہے؟ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد مشرک مکہ میں نہیں آنے چاہیے، کیونکہ یہ نجس ہے، یہ روحانی نجس، کیونکہ ان کے دلوں پہ اللہ نے ایمان نہیں لکھا ہے. ہیں؟ اللہ نے ایمان نہیں لکھا. اب جس کو اللہ ایمان لکھے گا، یہ وہ والا نجس نہیں ہے جسم پر نجس ہے، یہ وہ. اس لیے کافروں کو مسجد میں مکہ میں اجازت نہیں ہے. یہ ہے، یہ گورنمنٹ نے نہیں کیا کہ کافر مکہ نہیں، مدینہ جا سکتے ہیں. جیسے ریسنٹلی منسٹری گئی تھی تو مدینہ جا سکتے ہیں. کیوں؟ گورنمنٹ کا کچھ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. آپ سمجھ گئے؟ اللہ نے کہا نہیں، مشرک نہیں جا سکتے ہیں مکہ، کیونکہ یہ نجس ہے. کیوں نجس ہے؟ اللہ نے ان کے دل پہ لکھا ہی نہیں ایمان. اب ہمیں کہا گیا تحقیق ظاہر ہی کرو. جیسے اگر کوئی لیڈی ہجرت کرتی ہے ہاں تو امتحان لے لو ان کا. ہمیں تو ظاہری پہ ہے کہ ہاں بھائی یہ ہے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور یہ مسلمان ہے، پاسپورٹ پہ لکھا ہے، چلو وہ ٹھیک ہے، چھوڑ دو. تو پھر وہ نجس نہیں ہے. باقی جو ہے وہ اللہ پہ. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اب جب ایمان لکھا، اب اس کو مطلب پسند نہیں ہے کفر پہ واپس جانا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، تو فسوق پھر بڑے گناہوں پہ. جو فاسق یا تو بڑے گناہ کرے گا یا تو پورے باؤنڈری سے باہر نکلے گا. وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تو چھوٹے گناہ. عصیان چھوٹے گناہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 8، یہ بھی بہت اچھا انٹرسٹنگ اس میں. عصیان کی تحقیق تھوڑی سی. ہاں، فسوق کا عصیان چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں. اگر اس میں دیکھنا ہے جامع ترمذی، میں نے شارٹ کی، جامع ترمذی حدیث نمبر 2165 میں آپ اس کا ریفرنس دیکھو. عصیان ہاں، یا آگے آئے گا اور. ٹھیک ہے. یہ فسوق کیونکہ آلریڈی فسوق پہ کیا اور یہ ختم کرنا ہے. فسوق میں پھر سے کہیں گے فسوق بڑے گناہ کو کہتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا یہ گر گیا کھجور، اس سے واپس نہیں جائے گا.
ہیں واپس نہیں جائے گا. تو فسوق پھر زیادہ تر بڑے گناہ کو لیا گیا ہے. اور اگر یہ باؤنڈری سے باہر نکلا تو کافر ہے, پھر اندر ہی ہے اور بڑے گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ فاسق ہے. اگر چھوٹے گناہ کرتا ہے اس کو پھر فاسق و عصیان ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فضلا من اللہ, آیت نمبر 8, فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. اس پہ تھوڑا توجہ دینا. اچھا ہے گرامیٹک نہ ہو. یہ ہے فضلا, مصدر منصوب آ گیا پہلے ہی, تو باقی کہاں گئے؟ مقدر کیا ہے اس میں؟ چھپا ہوا کیا ہے ہیں؟ اب دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان لکھا, پھر کیا کیا؟ اس کو سجایا پھر اندر سے, اور آپ کو کیا کہا؟ قلوب وکرہ الیکم الکفر, اور آپ کو اب کفر کیا ہے؟ برا لگتا ہے. کیوں؟ کہ ایمان اندر گیا ہے. والفسوق والعصیان, بڑے گناہ برا لگتے ہیں, چھوٹے گناہ برا لگتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے. اس نے کیا, اس نے لکھا. یہ کہتے ہیں فضلا من اللہ ونعمہ. اب اصل میں یہ جو محذوف ہے مقدر وہ ہے اللہ نے کیوں کیا یہ؟ فعل اللہ ذلک بکم, اللہ نے کیا ہے یہ آپ کے لیے. کیوں؟ فضلا منہ ونعمت. آیا محذوف کیا ہے؟ فعل اللہ ذلک بکم, پھر اس کو محذوف کر کے کیا بنا؟ فضلا من, میں نے کہا منہ, پھر کیا ہے؟ فضلا من اللہ ونعمہ, اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی نعمت ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی اگر نیکی کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا میں یہ نیکی کرتا ہوں, یہ خاندانی میں, ہم پیچھے خاندانی سے ہیں, میرا باپ, اس کے دادا جی باپ سارے بڑے بڑے علماء تھے, میں نکل گیا, پھر یہ ہماری خاندانی جو عبادت ہے, یہ ایسا نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. تو اس لیے وہ کہ خاندانی فضل, دین کو سمجھنا. اگر وہ کہ نہیں میرے دادا جی تھے اور انہوں نے مدد کی ہے مگر اللہ کا فضل ہے. کوئی نہیں کہے گا میرے 3 پیچھے سے شیخ بڑے بڑے ہیں, شیخ الاسلام تھے تینوں, اب میں آ گیا. ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے وہ بھی شیخ بڑا بنے, اس میں بھی ہر ایک میں فضل ہے. پھر کیا کہا؟ واللہ علیم حکیم. اب اللہ نے کیوں کیا یہ؟ کیوں آپ کو صراط المستقیم پہ, قلب پہ ایمان لکھا, یہ سب اس نے فضل کیا وغیرہ, ٹھیک ہے, اس کو کیوں نہیں کہا؟ دوسرے کو بھی تو کرنا تھا نا. اب آپ کہتے اللہ نے کیا, ٹھیک ہے کیا, سارا کریڈٹ اللہ کو دے دیا, اس کو کیوں نہیں کیا؟ تو یہ تو سوال اٹھتا ہے. تو اللہ کہتا ہے واللہ علیم حکیم. اسے یاد بھی رہتا ہے لاسٹ میں کیا آئے گا. کیوں کہتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے مجھے کس کو یہ فیور کرنا ہے. اللہ جانتا ہے, واللہ علیم, اللہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ کہ اس کو کروں کہ اس کو کروں, یہ احسان میں کس کو کروں, اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. پھر کیوں اس نے اس کو سلیکٹ کیا ہے؟ اس کے لیے وہ حکیم ہے, وہ سارا جانتا ہے. بیکاز ہی از وائی, وہ کیوں سلیکٹ کرتا ہے, فیور کرتا ہے, پہلے سلیکٹ کرتا ہے اس کو میں کروں گا, پھر احسان کرتا ہے لو میں نے کیا, کیونکہ وہ علیم ہے اور حکیم ہے.